بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یثربی نوجوان معاذ بن جبل کے شباب کا زمانہ تھا جب خاور اسلام کی ہدایت ریز شعائیں جزیرہ عرب کی تاریک فضاؤں میں ذو فگن ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہم جولیوں میں اپنی تیز فہمی، قوت استدلال، خوش بیانی اور بلند ہمتی کے لحاظ سے ایک منفرد اور ممتاز مقام کا حامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک خوب روح اور حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس کی آنکھیں سرمگیں، سر کے بال گنگریالے اور دانت موتی کی طرح سفید براق تھے۔ وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے راستے اتر کر ان کے دل میں گھر کر لیتا تھا۔ نوجوان معاذ بن جبل مکی اور دائی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا، اور لیلۃ العقبہ میں اس کے ہاتھوں نے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ اور ان پر بیعت کی۔ وہ ان 72 پاک نفس انسانوں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت و ملاقات کا شرف حاصل کرنے اور تاریخ کے صفحات میں اپنے ہاتھوں سے ایک دلکش اور روشن ترین باب رقم کرنے مکہ گئے تھے۔ ناظرین، نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ واپس پہنچتے ہی اپنے ہم جولیوں کی ایک مختصر ٹولی کے ساتھ مل کر بتوں کو توڑنے اور ان کو خفیہ یا علانیہ طور پر مشرکین کے گھروں سے نکال پھینکنے کے لیے ایک جماعت بنائی، اور ان کم سن نوجوانوں کی اس کارروائی کا اثر یہ ہوا کہ یثرب کا ایک بہت بڑا آدمی عمر بن جموح اسلامی جماعت میں شامل ہو گیا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے بڑے رئیسوں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ دوسرے شرفاء کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے نہایت نفیس اور بیش قیمت لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے رکھ رکھاؤ کا نہایت اہتمام کرتے، اس کے اوپر ریشمی کپڑے ڈالتے اور ہر روز صبح کو اسے خوشبو سے معطر کرتے۔ ایک رات نوجوانوں نے ان کے بت کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور اسے لے جا کر بنو سلمہ کی آبادی کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ اور غلاظت ڈالی جاتی تھی۔ جب صبح کو بڑے میاں بیدار ہوئے اور بت کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو اسے ہر طرف تلاش کرتے پھرے۔ آخر کار اس کو ایک گڑھے میں گندگی میں لت پت منہ کے بل پڑا ہوا دیکھا تو بولے، تمہارا برا ہو، آج رات ہمارے معبود کے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی ہے؟ پھر اس کو گڑھے سے نکالا، دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا، منات، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اسے سخت ذلت آمیز سزا دوں گا۔ اور رات کو جب بڑے میاں سو گئے تو لڑکے چپکے سے بت کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ پھر وہی کارروائی کی جو گزشتہ رات کر چکے تھے۔ صبح کو وہ پھر اسے ڈھونڈنے نکلے، اور جب وہ ایک دوسرے گڑھے میں پڑا ہوا مل گیا تو اس کو نکال کر دھویا اور صاف ستھرا کر کے خوشبو لگائی اور زیادتی کرنے والوں کو سخت دھمکی دی۔ تیسری رات جب لڑکوں کی طرف سے پھر اسی حرکت کا اعادہ ہوا تو انہوں نے اس کو گڑھے سے نکال کر صاف کیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اپنی تلوار لائے اور اس کو بت کی گردن کے ساتھ لٹکاتے ہوئے اس کو مخاطب کر کے کہا، منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ نازیبا حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی خیر ہے تو یہ تلوار تمہارے ساتھ ہے، اس سے تم خود اپنا دفاع کرنا۔ رات کو جب شیخ سو گئے تو لڑکوں نے اس بت کے ساتھ پھر وہی حرکت کی۔ انہوں نے اس کی گردن سے تلوار اتار لی، اس کو ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھا اور ان دونوں کے لے جا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح کو شیخ نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس کی تلاشی شروع کی۔ آخر وہ ان کو مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا غلاظت میں ملوث گڑھے میں اوندھے منہ پڑا ہوا ملا۔ اس وقت انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر تو معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ اس کے بعد بنو سلمہ کے اس شیخ نے اسلام قبول کر لیا اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا اور شرائع اسلام کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کا شمار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب اللہ کے بڑے قاریوں اور شریعت خداوندی کے زبردست علماء میں ہونے لگا۔ یزید بن قتیب کا بیان ہے،
میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان کے گرد لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے، جس کے بال گنگریالے ہیں۔ جب وہ بولتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے اس کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں ایک علمی مجلس منعقد تھی جس میں بڑے بڑے سن رسیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تھے۔ اس مجلس میں سرمگی آنکھوں اور چمکدار دانتوں والا ایک نوجوان بھی شریک تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کسی علمی مسئلے میں اختلاف رائے واقع ہوتا تو اسی نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے اپنی تعلیم و تربیت کے سارے مراحل درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ علم و معرفت سے سیراب ہو کر انہی کے ہاتھوں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ سب سے اچھے معلم کے سب سے اچھے شاگرد تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کافی ہے، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن جمع کیا تھا۔ اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی علمی بات کرتے تو ان کی ہیبت اور علمی عظمت کی وجہ سے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بے مثال علمی قوت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد قریش کو فوج در فوج مسلمان ہوتے دیکھتے ہیں اور نئے مسلمانوں کے لیے کسی اچھے معلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو ان کو اسلام کی تعلیم دے اور اس کے احکام سے روشناس کرائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تفہیم کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب شاہان یمن کے نمائندوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے اور اپنی قوم کے قبول اسلام کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی جو وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم کام کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل داعیوں اور ہادیوں کی ایک جماعت تشکیل دی اور ان کا سربراہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور روشنی کے ان سفیروں کو الوداع کہنے کے لیے بنفس نفیس نکلے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے ساتھ ساتھ دیر تک چلتے رہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جی بھر کر دیکھ لینا چاہتے تھے۔ اس پورے عرصے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، معاذ شاید اس کے بعد تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے، اب تمہارا گزر میری مسجد اور قبر پر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی اور واقعی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے پھر کبھی روشن نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کی یمن سے واپسی سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے اور اس کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انس و محبت سے خالی پایا تو بہت روئے۔ جب خلافت کی زمام کار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کلاب میں ان کے وظائف تقسیم کرنے اور اغنیاء سے وصول کی ہوئی صدقہ و زکوٰۃ کی رقوم فقراء و مساکین میں بانٹنے کے لیے بھیجا، تو وہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری کے ساتھ ادا کی۔
اور گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالنے کا ٹاٹ جو گھر سے لے کر نکلے تھے اسی کو اپنے گلے میں لپیٹے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس واپس آ گئے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ وہ ہدیے کہاں ہیں جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک نہایت ہوشیار نگران تھا جو ہر وقت میرے اوپر نظر رکھتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قابل اعتماد اور امین تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کی نگرانی کے لیے نگران مقرر کر دیا۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، پھر انہوں نے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں سے کہہ کر ان کی شکایت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے تمہارے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ نہیں تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس سے بہانہ کرنے کے لیے اس کے سوا دوسری کوئی بات مجھے نہیں سوجی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور ان کو کچھ دے کر کہا، اس کے ذریعے اس کو راضی کر لو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہاں پیغام بھیجا، امیر المومنین، شام کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کو ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے سکیں اور دین سکھا سکیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے لوگوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں جو یہ خدمت انجام دے سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 اصحاب کو طلب فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جمع قرآن کی خدمت انجام دی تھی، اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان سے کہا، آپ کے شامی بھائیوں نے مجھ سے کچھ ایسے اصحاب علم کی خدمات طلب کی ہیں جو انہیں قرآن اور فقہ دین کی تعلیم دے سکیں۔ آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمیوں کے ذریعے میری مدد کریں، اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کر لیں، ورنہ میں اپنی پسند سے 3 آدمیوں کو بھیج دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں قرآن اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ضعیف ہو گئے ہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض آدمی ہیں، باقی ہم 3 بچتے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ سب سے پہلے حمص جائیں، اگر اہل حمص کا حال آپ کو پسند آئے تو اپنے میں سے ایک آدمی کو وہاں چھوڑ دیں، ایک آدمی دمشق اور ایک فلسطین چلا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق تینوں حضرات پہلے حمص پہنچے اور وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی راہ لی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ اس وقت ان کے ہونٹوں پہ یہ ترانہ مچل رہا تھا، میں بصد شوق موت کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک ملاقاتی طویل غیر حاضری کے بعد آیا ہے اور ایک محبوب بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا، میرے معبود، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی زندگی کو اس لیے نہیں چاہا تھا کہ اس میں باغات لگاؤں اور نہریں جاری کروں، بلکہ اگر اس کو چاہا تھا تو صرف اس غرض سے کہ گرمیوں کی دوپہر میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کروں، کٹھن حالات کی سختیاں جھیلوں اور ذکر و تعلیم کی مجالس میں علماء کے سامنے بیٹھوں۔ خدایا، تو کسی نفس مومنہ کی طرح میری جان کو اپنی کفالت میں لے لے۔ پھر ان کی مقدس روح دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی حالت میں جسد خاکی کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور روز کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔